السلام علیکم۔ تو آپ کوشش کیجیے گا کہیں سے گوگل سے یا آپ کو کہیں اور سے آپ کو وہ ڈائیگرام مل جائے، تو اس ڈائیگرام کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو دی گئی جو ڈائیگرام میں آپ دیکھیں گے کہ شعرا بی کی جو گردش کی یا اس کے گھومنے کی جو لکیر میں جتنے بھی اتار چڑھاؤ ہیں یا جیسے وہ اتار چڑھاؤ سے ایسے اپنے مدار کے ارد گرد ایسے ویو کی طرح گھوم رہی ہے، وہ اپنی انفرادی حیثیت میں جو ہر سال بعد کعبے کوسین ڈبل بلو کی شکل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے بلا شبہ جو کائنات میں شعراء کا مقام ہے وہ بہت خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو النجم کی جو آیت نمبر 9 ہے جس میں کعبے کوسین کا ذکر ہے، جس میں جو ہے اس سورہ کی 49 آیت میں اللہ پاک نے شعراء کا نام لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ منسلک کیا جائے تو حیران کن جو ہے عدد سامنے آتا ہے 49.9، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ سورہ 9 میں کعبے کوسین کا ذکر کر رہا ہے اور 49 میں اللہ نے شعراء کا نام لیا ہے، یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں شعراء کا بھی رب ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کو منسلک کیا جائے تو 49.9 کا حیرت انگیز عدد سامنے آتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے جسے ہم یا اسے اتفاق کہہ دیں کہ یہ ویسے ہی اللہ نے اتفاق سے ہو گیا۔ اتفاق قرآن میں یا اللہ کے کلام میں اتفاق نہیں ہوا کرتے، ٹھیک ہے۔ تو جو شعرا بی کا شعرا اے کے گرد مکمل ترین دورانیہ ہے، یہ اس کا جو دورانیہ کا وہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے، یا 49.9 سال، ٹھیک ہے، تقریباً جو 50 یا 49.9 سال کا دورانیہ میں مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا مدار جو اس کے ایسے اس کے گرد گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بالکل بھی اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اگر سوچیں کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے مصریوں کی، ٹھیک ہے، مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ہیں، اس سے پہلے بھی تھے۔ تو النجم کی پہلی 10 آیات میں جس میں بڑے واقعے کا ذکر اللہ پاک کر رہا ہے، تو اس کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی انتہائی بلندیوں سے جو ہے وہ نیچے اتر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اترتے ہوئے وہ یہاں تک آگے کہ کعبے کوسین یا ڈبل بلو تک جو اس کا مدار ہے اس کے ڈبل بلو سے بھی قریب آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جہاں پہ وہاں کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں کہ یہاں اتنا قریب آ گئے کہ تیر سے کمان جتنا جو فاصلہ کافی رہ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اتنا قریب جب آئے تو وہ ہماری زمین سے شعراء کے مدار تک کے فاصلے پہ آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح دو صورتحال ہیں جو وہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اصل زور آور صورت میں زمین پہ صورت میں شعراء کے قریب تر اتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زمین پر موجود رہتے ہوئے اپنی چشم مبارک سے یا اپنی آنکھ مبارک سے حضرت جبرائیل کے علیہ السلام کے حقیقی جو ان کا وجود ہے اس کا سامنا کیا یہاں پہ رہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کعبے کوسین یا سائر سٹار سے جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر آئے، یہاں سے بیٹھ کے انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کی تصدیق جو ہے صحیح مسلم کی جلد جو ہے وہ اول یا ایمان کا بیان جو 439 سے ہوتی ہے۔ راوی اس کے زبیر بن جو حرب ہیں، اسماعیل بن ابراہیم ہے اور داؤد، شعبہ اور حضرت مسروق جو کہتے ہیں کہ میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو تکیہ لگائے لیٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اے ابو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت مسروق کی جو کنیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 باتیں ایسی ہیں اگر ان کا کوئی قائل ہو جائے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے عرض کیا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے خیال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے لیٹا ہوا تھا، یہ بات سننے کے بعد جو ہے میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے عرض کیا اے ام المومنین مجھے بات کرنے دیں اور جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے۔
تو کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ رَأَتْهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ٹھیک ہے؟ تو آخری جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں اس آیت کے بارے میں اس امت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم سب سے پہلے ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیتوں سے مراد جو ہے وہ جبریل امین ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ان کی اصل صورت میں جو ہے نہیں دیکھا ماں سوائے 2 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ تو جس کا ان آیتوں میں ذکر کیا اللہ کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ نجم میں جو کہہ رہے کہ وہ جو ہے اپنی اصل صورت میں جو ہے کعبہ حسین تک اتر آئے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے دیکھا وہ آسمان سے اتر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اور ان کے تن و توش کی بڑائی کی وجہ سے جو ان کا جسم تھا ان کی بڑائی کی وجہ سے آسمان زمین تک کو گھیر رکھا تھا، آسمان نے زمین تک کو گھیرے رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو سورہ نجم کی پہلی 10 آیات جو اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور لفظ شعراء پر غور کرنے سے جو ہمیں اس مقام کا علم موجود ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جہاں پہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصل وجود کا واضح جو ان کا مشاہدہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو اب قرآن کو اگر جدت سے نہ پڑھا جائے تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس راز تک رسائی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں جو اللہ کے بارے میں تصور یا امیج جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ قدیم اللہ ہونے کے بارے میں یا جو بھی وہ درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ اس صدی میں مصریوں کے وجود کے دور میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے جو اس کی تلاش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اللہ جتنا جدید ہے جتنا قدیم ہے اتنا ہی وہ جو ہے جدید بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس خیال کو ان آیات سے تصدیق ملتی ہے کہ بے شک یہ فرشتہ عالی مقام کی جو زبان کا پیغام ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ تکویر میں 19-23 اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، ٹھیک ہے؟ جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار اور امانت دار ہے۔ تو بے شک انہوں نے اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اس سے مراد یہاں پہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فرشتے سے مراد جو اللہ تعالیٰ ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اب سورہ نجم پر جتنی بھی ہم نے بحث کی ہے یا جو پیچھے بحث کی گئی ہے اللہ نے اسے سیکل یا ریفائن کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سطور انتہائی توجہ سے پڑھے جانے کے لائق ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 حیرت انگیز جو حقائق سے پردہ اٹھے گا یہاں پہ بھی۔ پہلا راز یہ کھلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں شعراء تک ہی آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مقام شعراء تک ہی آئے ہیں، تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام شعراء سے جو ہے مزید نیچے اترتے تو زمین اور آسمان جو ہے ان کی اصل شکل و صورت میں جو ہے ان کو سمونے کی استطاعت زمین یا آسمان میں اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ تو زمین آسمان میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے اندر سمو سکے، کنٹین کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے شعراء وہ آخری جو حد تھی جہاں پر آسمان دنیا پر جبرائیل جو ہے کو اصل حالت میں دیکھا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو زمین و آسمان میں اتنی گنجائش بھی نہیں کہ وہ یہاں اللہ پاک کا مقرب فرشتہ اپنی اصلی حالت میں نزول کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اتنی سی دنیا جو، ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک اتنی سی یہ دنیا، تو اپنی اس اتنی سی دنیا سے اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو پردہ اٹھتا ہے کہ اس اتنی سی دنیا میں جتنی ہم نے ترقی کی ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، جس کا ایک فرشتہ اس پوری دنیا میں اور آسمان میں سمو ہی نہیں سکتا، تو وہ کتنی بڑی کائنات کا مالک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو سوچیں، ایک دفعہ تصور کریں تو انشاءاللہ آپ کے جو رونگٹے ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بلا شبہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ تو اس واقعے سے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی
کیسی کیسی عظیم الشان مخلوقات پر اس کمزور انسان کو جو ہے فضیلت بخشی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی خلافت کا حقدار اور امیدوار سمجھے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ اللہ کی انسان سے بے پناہ محبت اور الفت کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے برابر میں اتنی ذرہ برابر بھی محبت اپنے رب سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں کو بہرحال ہر حال میں لازم ہے کہ اس قدر دان رب کی محبت و پرستش میں وہ اپنی جو ہر خواہش کو قربان کر دے۔ ان کا رب یعنی ہمارا رب جو ہے ہر شے سے زیادہ مہربان اور ہر شے سے زیادہ محبت کرنے والا ہے انسان سے، ٹھیک ہے۔ تو اور کیا چاہتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں، پھر مجھے نہیں سمجھ آتی۔ تو دوسری حقیقت اس تخلیق سے یہاں ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنی نشانیاں اس لیے بیان کرتا ہے کہ اشارے اس لیے دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہر نئے دور ماڈرن دور کے انسان سے مخاطب ہوتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ جتنا بھی اس سے بعد بھی جتنا جدید دور آئے گا اس کے لیے بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس دور میں انسان ہے، کتنی اہلیت ہے، اور اس رب نے ہر دور کے انسان کو علم سکھایا ہے اپنے قرآن، ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن ہر دور کے انسانوں کے لیے علم و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو یہاں ایک اور بات لازم ہوتی ہے کہ اس دور کا انسان جو ہے 7ویں صدی میں آج کی ٹیکنالوجی کے بغیر یہ بات سمجھنے سے معذور ہوتا، اور جب اللہ کا یہ دعویٰ ہوتا کہ قرآن انسان کا نہیں بلکہ رب کا کلام ہے، تو اس طرح جو ہے کھلی آیات کے آنے سے جو انسان کا ذہن جو پوری طرح جو الجھ جاتا، ٹھیک ہے، کہ جس شے کو وہ سمجھ نہیں سکتا اس کا امتحان اور حساب کس بات کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی بہت بڑی غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اگر اس بارے میں بیان کیا تو اس کو رب کو پتہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اتنی ٹیکنالوجی یا اس ترقی کے پہنچ جائیں گے کہ وہ اس شعراء کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں جو ہے نشانی چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے دوبارہ حکم دیتا ہے، ترغیب دلاتا ہے کہ میری نشانیوں پر غور کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ہر دور کے انسان کو علم سے آگے بڑھایا، وہ جانتا تھا شعراء کی حقیقت کو تلاش کرنے والے بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اب اس بات کو جو اختصار یعنی کی ورڈز میں بیان کیا۔ اللہ کو پتہ تھا آنے والے وقتوں میں جو ہے ایسے لوگ آئیں گے جو انٹرنیٹ یا اسپیس ٹیکنالوجی اور ٹیلیسکوپ سے جو ہے ایسے آلات ان کے پاس ہوں گے کہ ان میں پھر ایمان رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے جو دیکھیں گے کہ ان کے رب نے خاص طور پر ایک ستارے کا جو نام لیا ہے وہ کیوں لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چونک اٹھیں گے کہ وہ اور تلاش کو نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دیکھ لیں گے کہ ان کا رب اللہ نے انہیں کیا بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کعبہ حسین کیا تھا اور شعراء کیا تھا، ان کا رب اللہ پہلے سے جانتا تھا۔ اب وہ اسے اللہ کی قدامت یعنی جو ہمارے ذہن میں اللہ کے بارے میں جو قدامت کا تصور ہے یعنی ماضی میں قدیم زمانہ ہے کا اللہ کو جان لیں گے، اور جدت ماڈرن دور میں بھی اللہ کو جان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا قرآن کھلتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جتنی ٹیکنالوجی بڑھے گی انسان پر جو ہے اللہ کا تصور جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے واضح ہو کر پوری ہیبت اور شان سے نازل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ فصلت ہے آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عن قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں دکھائیں گے، اور خود ان کے نفس میں یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے، وہی رب ہے۔ کیا ان کے رب کو یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ تو شعراء ستارے یعنی سائرس سٹار کے گرد کعبہ حسین یا ڈبل بلو جو آربٹ کے تمام ممکن ثبوت جو ہے میں نے یہاں بیان کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے۔ اب یہ تحقیق کا ذوق رکھنے والے یا اہل علم کا کام ہے کہ اس دریافت کو صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ وہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو جو جتنے ثبوت میری نظر میں آئے ہیں یا مجھے ملے ہیں وہ میں نے پورے یہاں پہ ایمانداری سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو فکر سے پڑھنا لازم ہے، سب کچھ جو ہے اسے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب بڑے جو ٹیکنالوجی اور سائنس کے دعوے داروں کو بھی وہ قرآن سے ہی ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تلاوت زیادہ دیر نہیں کی جا سکتی لیکن غور و فکر جو ہے وہ لامحدود ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے، جتنا بھی کیا جائے کم ہے. بحث کریں جب کوئی ایسی چیزیں آپ کو قرآن سے ملیں یا قرآن میں دیکھیں جو ہے وہ اپنے ٹیچر سے پوچھیں، دوست آپس میں اس پر بات کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے قرآن پاک کو اردو ترجمے کے ساتھ جو ہے لازمی پڑھیں. ٹھیک ہے، جیسے اردو ادب کی کتاب پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے دوران قرآن کے وسیلے سے اللہ سے رابطہ قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ذہن روشن ہوگا. قرآن پڑھتے وقت ایک بات کا بس خیال رکھنا ہے آپ نے کہ کوئی فیصلہ یا کوئی رائے اپنے ذہن میں قائم نہیں ہونے دینی. ٹھیک ہے، ذہن میں جو قرآن کے متعلق کوئی رائے آپ نے قائم نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو تصوف کے مائل لوگوں کو جو تصوف لگنے لگتا ہے قرآن. ٹھیک ہے، تو قرآن اپنے ایسے ہی قرآن جو ہے صرف شریعت کو ماننے والوں کو قرآن میں کوئی تصوف نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو زاویہ نظر یا پرسپیکٹیو قائم نہیں کرنا آپ نے، رائے قائم نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو اور نہ زاویہ نظر رکھنا ہے آپ نے کوئی ایسا. ٹھیک ہے، تو قرآن اگر آپ کسی پرسپیکٹیو کے تحت پڑھیں گے تو پھر قرآن میں آپ کو ویسا ہی لگے گا جیسا آپ کا گمان ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسالک کے لوگ، ہر فقہ کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے منسلک یا مسلک کے مطابق جن سے منسلک ہوتے ہیں وہ منسلک ہوتے ہیں، دلائل قرآن سے اخذ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے علم کے لحاظ سے قرآن کا وہ ترجمہ لے کے اور اس کو اپنے مائنڈ کے علم کے لحاظ سے اس کا ترجمہ جو اس کو وہ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب اپنے دلائل کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے ان کا پختہ دلیل ہمیں مل جائے، تو وہ اپنے مسلک کے مطابق اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اس لیے ان کو قرآن ویسا ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو غیر جانبدار ہو کے، نیوٹرل ہو کے جو پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے بارے میں یہ تصور بھی غلط ہے کہ قرآن صرف علماء سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو علماء کرام کا کردار بہت بڑا ہے اور بہت اہم بھی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھنے یا تلفظ کی درست جو ادائیگی ہے وہ سکھانے میں قرآن کو علماء کا بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے علماء جو ہے وہی 100% جو ہے ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بے شک علماء کرام خراج تحسین کے مستحق ہیں. بغیر معاوضہ لیے وہ ہر جگہ قرآن سکھانے کے لیے کوشاں ہیں، تو ان کو سیلیوٹ ہے. لیکن یہ تصور بھی غلط ہے کہ قرآن جو ہے صرف سمجھنا جو ہے علماء سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں میں جو بات ذاتی طور پر پڑھنے کی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے بارے میں کر رہا ہوں. تو پڑھنا جو ہے وہ خود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر سمجھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے خود پڑھنے سے جو آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن اسے گمراہ کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی نیت خراب ہوتی ہے. جو اخلاص کے ساتھ رب کو جاننے کے لیے پڑھے گا قرآن اسے کیوں گمراہ کرے. ٹھیک ہے، تو جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اکیلا جو انسان پڑھے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، ان سے میرا یہ سوال بھی ہے کہ جو اخلاص سے پڑھے گا، رب کو پانے کے لیے پڑھے گا، وہ اس کو قرآن گمراہ کر دے گا. اگر قرآن گمراہ کر دے گا تو پھر راہ پہ لانے والی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے سورہ قمر میں سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور البتہ ہم نے تو سمجھنے کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا. پھر کوئی ہے کہ سمجھے، تو یہ سورہ قمر میں رب کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ خود کہہ رہا ہے گھبراؤ مت، ڈرو نہیں، اسے پڑھو. ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے خوف کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ریفرنس میں جو دلیل کے طور پر ایک اور آیت سنیں کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 26 ہے، بے شک اللہ نہیں شرماتا. ٹھیک ہے، اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے یا اس چیز کی کہ جو اس سے بڑھ کر ہو. ٹھیک ہے، سو لوگ جو مومن ہیں وہ اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ بہتوں کو اس مثال سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے گمراہ تو بدکاروں کو ہی کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو سمجھ لو، اور اگر نہیں آتی تو پھر اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. تو سورہ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا. ٹھیک ہے،
اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شورا اور کعبے قوسین کے بارے میں جو آج ہم نے سیکھا یا سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے بارے میں ہی میں اس ٹاپک کو مزید اس کو میں نے ایڈ کیا بیچ میں، تاکہ ہمیں یہ ریفرنسنگ میں نے اسی لیے دی ہیں کہ تاکہ ہمیں رب کو اور زیادہ جاننے کی کوشش کی ہے میں نے، ٹھیک ہے، اپنی ذاتی طور پہ، اور بیان بھی اسی لیے کیا کہ اور زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آئے کہ رب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا سے بھی باہر نکلیں اور دنیا بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں، خدا را کوشش کریں، اور پھر آپ کے جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ درست ہو جائیں گی اللہ کے تصور کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اسلام کو اور دین کو صرف ایک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پرانے زمانے کا دین ہے یا کوئی ترقی اور یہ وہ ٹیکنالوجی کو بیچ میں لے آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ جواب ہے، وہ قرآن کو ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر کسی ترقی اور ٹیکنالوجی کی بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک جتنے بھی میری نظر سے گزرے ہیں یا جتنا مطالعہ میرا ہے یا جتنا میں نے سیکھا ہے، تو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو قرآن سے مدد لیتے آئے ہیں اور لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ قرآن پڑھنا اور سمجھنا دونوں فرض ہے ہم پہ، ٹھیک ہے۔ تلاوت بھی کرنی چاہیے اور قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب آپ اللہ کو جاننے کی کوشش میں قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ برکت دے گا، آپ کو کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ وہ پھر آپ کو جب انسان رب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا قرآن کے ذریعے سے، تو قرآن ہی تو سب سے بڑی چیز ہے جو آپ کو رب کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد کیجیے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پہ جو ہے اپنا خاص کرم کرے، خاص کرم کرے، کیونکہ بہت ہی نازک دور سے گزرے ہیں ہم۔ ریسنٹلی کل پرسوں ہماری گورنمنٹ نے جو پارلیمنٹ میں 1-2 قانون پاس کیے ہیں ٹرانسجینڈر کے بارے میں، تو بہت ہی شرم کی بات ہے، بہت ہی شرم کی بات ہے، اور ان کے لیے بھی شرم کی بات ہے جو ان کو ووٹ بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ووٹ کی بھی میں ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن اینڈ میں آپ کو جو مجھے سمجھ آتی ہے، آپ اپنے مسلک کے علماء سے یا اپنے امام مسجد سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ ووٹ کی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ایک قسم کی شہادت ہے، گواہی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں اس کو رب کے ہاں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہمارا 63 اور 62 کا جو قانون کی شک ہے کہ وہ ایمانت دار بھی ہے، 5 ٹائم نمازی بھی ہے، اور صادق اور امین بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ سچا، صادق اور امین ہے، ٹھیک ہے۔ تو ووٹ جب کریں تو یہ بات سوچ لیں کہ آپ گواہی دے رہے ہیں۔ تو دین میں، شرع میں جو گواہی دینے کی اہمیت ہے وہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت تو ہے تو نہیں، لیکن اگر ہوئی تو میں بیان بھی کر دوں گا کہ کیا ہوتی ہے گواہی دینا، ٹھیک ہے۔ تو گواہی دینے سے تو جو ہے 3 گواہیوں سے یا 2، اس میں تھوڑا سا ہے مجھے کنفیوژن ہے، لیکن یہ گواہی سے ہی جو ہے کسی کا سر بھی اتر جاتا ہے اور کسی کو رجم بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کو مطلب کوڑے بھی لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کسی جو ہے انفرادیت میں یا کسی معاشرے کے انفرادیت میں ایک ہو کے اور آپ کسی بڑی برائی یا معاشرے کی برائی کا سبب بنیں گے اکیلے، تو پھر وہ آپ پہ جو ہے
آپ بھی اس کے بیچ میں شریک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ سے بھی اس کا پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے گواہی دی تھی تو کیا تھا، تو جھوٹی گواہی کا کیا ہوتا ہے، یہ بھی وہ معاملہ فی الوقتی تو جو دنیا میں وہ اللہ اور انسان کا ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم نے اصل دنیا میں جانا ہے تو پھر تو اس کا جواب دینا ہے اس گواہی کا۔ تو الحمدللہ میں نے تو ابھی تک ووٹ کاسٹ کیا نہیں ہے، لیکن جب بھی کیا تو میں جو ہے ووٹ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قانون کو لانے کی بات کرے گا یا کوشش کرے گا، میرا ووٹ اسی کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، نہ کوئی خان آپ کی قبر میں آئے گا جواب دینے کے لیے، اور نہ کوئی نواز شریف، اور نہ کوئی شہباز شریف، اور نہ کوئی زرداری آئے گا، ٹھیک ہے۔ جواب آپ نے اکیلے ہی دینا ہے۔ جہاں ماں باپ نہیں آ سکتے، بہن بھائی نہیں آ سکتے، وہاں یہ لیڈر کہاں سے آئیں گے، جو ٹھیک ہے۔ تو ہر کسی کو پتہ ہے کون کتنا کیا نام ہے ایمانت دار ہے، کون کتنا خائن ہے، اور کون کتنا جو مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو مسلمان کہنا جو ہے وہ میں کیا کہوں کہ کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا، لیکن یہ باہر ہماری نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے باہر دنیا میں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے یہ ماڈل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے ان معاملوں میں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر اس کا نقصان پوری قوم کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں سمجھ دے، پہلے ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم خود سے لڑ سکیں، خود اپنے نفس کو ٹھیک کر سکیں، پھر انشاءاللہ ایسا ٹائم آ جائے گا ایک دن کہ یہ ایسے جو لعنتی حکمران ہیں یہ ہم سے ہٹا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔